بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معنی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ واو اور کے معنی میں ہے طور، اصل میں ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جو سرسبز ہو، اور اگر سرسبز پہاڑ نہ ہو تو اس کو طور نہیں کہا جاتا، لیکن اس آیت میں سینین کے ساتھ اس کا اضافہ ہوا ہے، اور سینین ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ایک خاص قسم کا، اصل میں سینین ایک خاص قسم کے پتھر کو کہا جاتا ہے، اور طور سینین یعنی وہ پہاڑ کہ جہاں پر یہ خاص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا، اور اس طور سینین سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی اور اس ارادے سے وہاں پر گئے کہ آگ سے شعلہ لے کر آئیں تاکہ اسے استفادہ کر سکیں وہ اور ان کے گھر والے، لیکن جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، کہ جس کا قصہ کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور سینین کی قسم۔ سینین کے لفظ کو سینا یا سینا بھی کہا جاتا ہے کہ معنی وہی سینین کا معنی ہے۔ آیت نمبر 3 کا پہلا حرف واو ہے، یعنی اور، ہذا اشارہ کرنے کے لیے، نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہذا کا حرف استعمال ہوتا ہے، یعنی جب کہنا ہو کہ یہ چیز تو پھر ہذا کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اردو کے ترجمے کی مناسبت سے اس ترجمہ کیا ہے، اور یہ امن والا شہر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور اس امن والے شہر کی قسم۔ ہذا کے بعد اگلا لفظ ہے البلد۔ با، لام اور دال اس کے بنیادی حروف ہیں۔ بلد عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں، وہ مقام، ایسا مقام کہ جس کی حد بندی کی گئی ہو اور وہاں پر لوگ آباد ہوں، لوگ رہتے ہوں، خاص حدود اس کی معین ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں شہر کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو بلد کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے بلاد۔ توجہ فرمائیں، لفظ بلد بعض اوقات بیابان کے معنی میں بھی آتا ہے، جنگل بیابان کے، اور بعض اوقات قبرستان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ جنگل و بیابان میں گویا کہ کیونکہ جانور، حیوانات بستے ہیں، گویا وہ ان کا شہر ہوتا ہے، اور قبرستان میں جو لوگ دنیا سے جا چکے وہ رہتے ہیں، گویا کہ وہ ان کا شہر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم بھی اردو زبان میں بعض اوقات قبرستان کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں۔ البلد کے بعد اگلا لفظ ہے الامین۔ الامین کے بنیادی حروف حمزہ، میم اور نون ہیں۔ الامین امن سے ہے، امن کا معنی واضح ہے، امن و امان جسے ہم کہتے ہیں۔ امین یعنی ایسی جگہ جہاں پر امن ہو۔ امانت دار شخص کو بھی امین کہا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ جب اس کو کوئی چیز سپرد کی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، گویا کہ وہ چیز اس کے پاس خطرات سے امن میں ہوتی ہے، لہذا ایسے شخص کو بھی امین کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں امانت دار ہے، پس امین یعنی امن والا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر، اور اس سے مراد کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ، کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی شہر سے رسول اللہ نے اللہ کے آخری دین کا پیغام پہنچانے کا، اس کی تبلیغ کا آغاز فرمایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.